अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आज मुझे एक कौमी इदारे के बारे में बात करनी है और स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीटीवी को बीबीसी बनना था, आपको याद होगा, और ये मैंने नहीं कहा, ये इमरान खान का दावा था, बल्कि उनका ख्वाब था। आज पीटीवी की हालत क्या है, ये 100 रुपये लाइसेंस फ़ीस करने की पीछे फ़लसफ़ा क्या था, और पीटीवी जो चंद महीने पहले बकौल चेयरमैन पीटीवी ये 30 करोड़ रुपए प्रॉफिट में चला गया, और ये ऐलान भी मैंने नहीं किया, ये ऐलान अरशद खान जो चेयरमैन पीटीवी हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन और दीगर कई स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में किया। अब 30 करोड़ प्रॉफिट में आने वाला अदारा 3-4 महीने के बाद वो 40 अरब रुपए के खसारे में कैसा चला गया, फिर 40 अरब के बाद अब वो खसारा बढ़कर 75 बिलियंस कैसे हो गया, इसकी कहानी आपको बताएंगे। फिर ये 100 रुपये वाली फ़ीस की जो कहानी है, जब ये समरी कैबिनेट के अंदर पहुंची तो वहाँ पे क्या हुआ, अरशद खान साहब के वहाँ पे कौन कौन से इस हवाले से जो इक़दाम थे वो डिस्कस हुए, पीटीवी की कारकर्दगी के बारे में क्या क्या बातें हुई, और इससे भी बड़ी बात कि आजकल चेयरमैन पीटीवी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर सरकारी खर्चे के ऊपर वो जा रहे हैं ये साबित करने के लिए कि पीटीवी वाकया ही खसारे में। जब तक वो साबित नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट बेल आउट पैकेज नहीं देगी, तब तक ये 100 रुपये वाली फ़ीस वाला मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो नाज़रीन, पीटीवी की कहानी आपको पेश करते हैं कि ये बात तो मैं पहले भी कर चुका, और आपको याद होगा कि मैंने ही ये पीटीवी की बदकिस्मती के हवाले से पहला प्रोग्राम किया था, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग एक जर्नलिस्ट और बीइंग एक आम आदमी जो टैक्स भी दे रहा है, मेरा ये हक बनता है कि मैं ये सवाल उठाऊँ, क्योंकि मेरे घर में एंटीना भी नहीं है, मैंने टीवी सेट भी कई लोकेशंस के ऊपर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद केबल नेटवर्क से हम तमाम चैनल्स और टीवी देखते हैं, फिर भी गवर्नमेंट को ये पीटीवी लाइसेंस फ़ीस का टैक्स देते। ये जबरन लिया गया जो टैक्स है, ये चंद लोगों की अय्याशियों के ऊपर खर्च हो रहा है। आखिर क्यों? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कब इसका जवाब देंगे और कब इन लोगों से जवाब लेंगे जो लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं हमारे टैक्स के ऊपर? अच्छा जी, इसमें 2-3 चीज़ें और मैं आपके सामने रख दूं, और आगाज़ करता हूं कि चेयरमैन अरशद खान साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के बड़े दरीना दोस्त हैं, उनकी ज़िद का आलम यह है कि वो अब ये साबित करने पे तुल गए हैं कि पीटीवी वाकई 75 अरब रुपए के खसारे में चल रहा है। अच्छा जी, एक तरफ पेंशन बंद होने की बात हो रही है और उसकी कोई तरदीद नहीं हो रही, गोल्डन शेक हैंड पे सरकारी मुलाजमों को निकालने की बात हो रही है, उसका कोई रिबटल सामने नहीं आया। पेंशन बंद करने से लेके सरकारी मुलाजमों को निकालने तक की बात अपनी जगह, लेकिन पीटीवी को हमने साबित करना है कि पीटीवी खसारे में है, क्योंकि जब तक हम साबित नहीं करेंगे तब तक ये मामला आगे बढ़ेगा नहीं, ये पैसे कहाँ से आएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यूनियन है पीटीवी की, वो इतने संगीन नोयत के इल्ज़ाम लगा रही है। आगा साहब जो यूनियन के एक लीडर हैं, पिछले दिनों उन्होंने बड़ी डिटेल से कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे, अदालती फ़ैसले भेजे, और उनका हुक्म था कि इस पर प्रोग्राम किया जाए, लेकिन मैंने कहा कि चलो अभी उसका ज़िक्र कर देते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बावजूद उस पर प्रोग्राम नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अरशद खान साहब बहुत सारे लोगों को कह चुके हैं कि ज़ुल्फ़िकार राहत को मुझसे कोई ज़ाती मसला है, और वो बार बार इस पे बात करते हैं। तो मैं अरशद खान साहब को सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ जहाँ बात करते हैं, मेरी भी बहुत सारी जगहों पे बात होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरशद खान को आखिर इस अदारे से क्या मसला है, किसी मिनिस्टर से उनकी बात नहीं बनती, उनका गुजारा नहीं होता, मोहम्मद अली दुरानी से शुरू हो जाएं, आप कमरुज़्ज़मान कायरा जैसे डिसेंट आदमी, दुरानी जैसे हलीम तबा आदमी, और उसके बाद फरदौस आशिक, और उसके बाद फवाद चौधरी, आखिर इतने सारे मिनिस्टर्स को कुर्बान करके एक बंदे को टाइम इतना क्यों दिया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब को अब तो लोग सवाल करने लग गए हैं, और यूनियन के लोग भी, और बहुत सारे ऐसे लोग
جو اس ملک کے اندر کمپیٹنٹ ہیں، جنہوں نے ماضی کے اندر اس انٹرویوز میں اپیئر ہوئے تھے. عشرت حسین صاحب کی قیادت میں سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی وہاں پہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ تھے، لیکن اس تمام کمپیٹنٹ لوگوں کو چھوڑ کے ایک آئی ٹی اسپیشلسٹ کو ایم ڈی پی ٹی وی بنا دیا گیا، جن کا پی ٹی وی کے نیریٹو سے، پی ٹی وی کے سسٹم سے، ایون میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ارشد خان صاحب نے اور بہت سارے لوگ سلیکٹ کیے، جس کی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی وی، اب پی ٹی وی کارپوریشن کم اور پاکستان ٹیلی کارپوریشن زیادہ ہو گیا، کیونکہ ظہیر خان سے لے کے راشد خان تک اور راشد خان سے لے کے ارشد خان تک اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کے لوگ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پی ٹی وی کو بی بی سی بنانے کے لیے عمران خان صاحب کو اتنا تردد کیوں کرنا پڑا. اتنے بڑے بڑے کنگ اور اتنے بڑے بڑے تھنک ٹینکس جو ٹیلی کارپوریشن کے ہیں وہ لا کے ادھر کیوں بٹھانے پڑے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. خیر، بہت سارے لوگ بورڈ کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، اس کی طرف میں آتا ہوں کہ عطا اللہ قاسمی کیس کی کیا بات ہے اور آج کل اس کی وائلیشن کیوں ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن یونین کے بہت سارے ذمہ داران کا ایک شدید ترین الزام ہے. الزام یہ ہے کہ جو وابڈا سے پیسے ماضی کے اندر آتے رہے اس کے لیے کئی اکاؤنٹس کھولے گئے. کوئی 13 اکاؤنٹس کی بات کرتا ہے، کوئی زیادہ اکاؤنٹس کی بات کرتا ہے، اور پیسے پہلے تو وہ آتے تھے کسی ایک جگہ، پھر وہ مختلف اکاؤنٹس میں جانے لگے، پھر وہ پیسے فکس ہونے لگے، پھر فکس ہونے والے پیسوں کا جو پروفٹ ہے وہ مبینہ طور پہ مختلف لوگوں کی جیبوں میں مختلف ادوار کے اندر جاتا رہا. اس پہ وہ شد و مت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک پورے پی ٹی وی کا ایک فرانزک آڈٹ کروانے کی ضرورت ہے، اور جب آڈٹ ہوگا تو بہت سی چیزیں کھلیں گی، بہت سارے حقائق سامنے آئیں گے. اچھا جی، جب عطا اللہ قاسمی کے کیس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کیس بڑا سمپل اور بڑا سیدھا تھا. میاں ثاقب نثار صاحب نے اس میں یہ قرار دیا تھا کہ یہ ایک 60 سالہ شخص پی ٹی وی کا ہیڈ کیسے بن گیا، چیئرمین کیسے بن گیا. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ عطا اللہ قاسمی صاحب بڑے منجے ہوئے دانشور ہیں، شاعر ہیں، وہ پی ٹی وی کی روح کو سمجھتے تھے، اس نیریٹو کو سمجھتے تھے. ان کا میرٹ بہرحال چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایج کا ایشو تھا. اس پہ فواد حسن فواد کو جرمانہ ہوا، اس پہ پرویز رشید صاحب کو جرمانہ ہوا، اس پہ سب کو نوٹس دیے گئے، اور اس پہ عطا اللہ قاسمی صاحب سے ریکوری کی گئی. سوشل میڈیا کے اوپر طوفان اٹھایا گیا، ان کی ممنوعہ اور غیر ممنوعہ ادویات کا ذکر ہوتا رہا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے کا آج کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج پی ٹی وی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر جو لوگ ہیں وہ 60 سال سے زیادہ ہیں. میں ایک ایک کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بہت سارے لوگ جن کی ایج زیادہ ہے، مثلا چلو 2-3 کا ذکر کر بھی دیتے ہیں. پروفیسر اعجاز الحسن صاحب ابو 16. اچھا جی، زہیر خالق صاحب ابو 16. اچھا جی، راشد خان صاحب اپنی عمر اگر بتا دیں تو چلو، پھر ارشد خان صاحب بھی بتا دیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کیس کے حوالے سے بھی ان کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر قانونی ہے. اچھا، پھر ان کی انڈکشن کیسے ہوئی، یہ بورڈ بنا کیسے، اس کو وقتاً فوقتاً چیلنج کیا جاتا رہا ہے. لیکن چونکہ عشرت حسین صاحب پرائم منسٹر کے بیوروکریسی ریفارمز کے کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی وساطت سے یہ کمیٹی بنی، وہی ان لوگوں کو فائنل کرنے والے تھے. وہاں پہ کیا ہوا، جو اہل لوگ تھے ان کو نہیں پوچھا گیا، کیوں نہیں پوچھا گیا، اور جو لوگ اس طرح کے تھے جنہوں نے پی ٹی وی کو بی بی سی بنانا تھا ان کو لا کے لگا دیا گیا. اچھا، عطا اللہ قاسمی کے کیس سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر جگہ جگہ آپ کو وائلیشن نظر آئے گی. پھر دوہری شہریت کا معاملہ آ جاتا ہے. ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور جو ایک سابق آئی جی کے صاحبزادے ہیں، یہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں بیسیکلی. یہ کینیڈین نیشنل ہے جی. پچھلے دنوں جویل لطیف صاحب جو قائمہ کمیٹی برائے قومی اسمبلی کے چیئرمین ہیں میڈیا کے، انہوں نے ڈیٹیل منگوائی جس میں کچھ لوگوں کی ملازموں کی ڈیٹیل بھیج دی گئی. یہ جو بیوروکریسی کے آپ کو پتہ نا بڑے کلاکار ہوتے ہیں، لیکن بورڈ آف ڈائریکٹرز کی انہوں نے ڈیٹیل نہیں بھجوائی. خیر وہ ہم نے بڑی کوشش سے نکالی ہیں ڈیٹیلز، جس میں
آمن مزدور صاحب کینیڈین نیشنل ہے جی. زہیر خالق صاحب برطانوی نیشنل ہیں. اسی طرح راشد خان صاحب امریکی نیشنل ہیں جی. اسی طرح کچھ 4-5 لوگ اور ہیں جو مختلف نیشنلٹی رکھتے ہیں. اور اس میں ایک صاحب ایسے ہیں پی ٹی وی کے سسٹم میں جو کرتے درتے ہیں، لیکن ان کا انڈیا میں پتہ نہیں کیا آنا جانا ہے بہت زیادہ. اس پہ اگر پاکستان کے ادارے دیکھ لیں اس معاملے کو بھی تو میرا خیال اس میں کو پاکستان کا بھلا ہو جائے گا. میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ یہاں پہ کسی کا نام لے کر اس طرح کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں حب الوطنی کے اور انڈیا سے اور فلاں فلاں کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. لیکن میں بات تو میں نے کر دی ہے، نام میں نہیں لے رہا. اسی طرح راشد خان صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے مشاہد اللہ صاحب نے ایوان کے اندر کیا کہا، بڑے سنگین نوعیت کے الزام پرائم منسٹر کے اوپر لگائے. راشد خان صاحب بھی پی ٹی وی کے اندر بہت ضروری ہیں، اور اتنے ضروری ہیں چونکہ انہوں نے پی ٹی وی کو بی بی سی بنانا ہے 60 سال سے، حالانکہ وہ بھی اوپر ہے اور امریکی نیشنل ہے. چلو یہ ڈیٹیل تو میں نے عرض کر دی. اب مشاہد اللہ خان صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ ان کی زبانی سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں. اور آگے بڑے اہم حقائق ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ 100 روپے والی جو سمری تھی اس کے ساتھ ہوا کیا. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پی ٹی وی میں لوگوں کو نکالیں گے، دوسری طرف جو آپ بورڈ میں لوگوں کو لا کے بٹھاتے ہیں وہ عمران خان کے بڑے قریبی کرونیز ہیں. اور ایک تو ان میں سے وہ ہے کہ جب بنی گالا کے پیسے دینے تھے تو جمائمہ نے جس شخص کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے بھیجوائے تھے اس کو بھی بورڈ کا ممبر بنا دیا گیا. دوسری ایک زہیر صاحب ہیں، وہ بھی بڑے خاص کرونی ہیں، بڑے پیسے شیسے خرچ کرتے ہیں، مختلف بڑی بڑی نیا ٹیل ان کا ہے شاید، اور اس طرح کے ان کو بھی بورڈ کا ممبر بنا دیا ہے. اور ان دونوں میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جو اپنی کمپنیوں کو پی ٹی وی کے بہت سارے ٹھیکے دیتے ہیں. ناظرین، آپ نے مشاہد اللہ خان کی گفتگو تو سن لی.